السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہتر نمونہ ہے۔ جناب صدر، GCTF گرلز کوریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے میرے اساتذہ اکرام اور ہم کلاس بہنوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ۔ میری پیاری بہنوں، کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جسے خالق کائنات نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف صفات سے یاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین کے ساتھ خلق عظیم کے مالک تھے۔ بس جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب اور کامران اور کمال کی منزل تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پہلو سے کمال کے اعلیٰ منزل پر فائز تھے، پھر چاہے وہ اخلاق فردری ہو یا اجتماعی وغیرہ۔ میری پیاری بہنوں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ ہے، مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ میری عزیزہ، ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ پھر بدو بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مال چاہیے۔ تمہارے پاس جو مال ہے یہ نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا، بلکہ اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا، اس سے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجوریں لا دو۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر آپ سخت دل اور تراش مزاج ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دور بھاگ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و کردار کی جن بلندیوں کا مظہر تھے، اس پر قرآن مجید کی یہ گواہی کافی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا جو عالم تھا، اس کا ذکر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے اس قول میں ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت سعد بن خشام فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا، اے ام المؤمنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ یعنی قرآن اور حضور کی زندگی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا مِنْ خِيَارِكُمْ وَأَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سے بہترین وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہے۔ جیسے کہ حضرت انس فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پورے 10 سال کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ آپ نے کبھی مجھے جھڑکا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے کسی کام کے لیے بازار جانے کا کہتے تو میں بازار جانے کے لیے نکلتا تو میں راستوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، آپ پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ میری پیاری، محسن انسانیت نے ان اخلاق فاضلہ پر بطریق احسن عمل کر کے دکھایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ کے لکھے جانے پر راضی ہو جانا، امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دینا، ہندا کو عفو درگزر سے نوازنا، اپنی جانی دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو نادم ہونے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر کمال شفقت سے پیش آنا، مشرکین کی سنگ بازی سے زخمی ہونے پر بددعا کے بجائے خدایا میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ جانتے نہیں کہ الفاظ ان کے حق میں دعا کرنا، جنگ میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں سے نیک سلوک کی تلقین کرنا، بیوگان، یتامہ اور مساکین کا خیال کرنا، مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی تاکید فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی وہ روشن مثالیں ہیں جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میری عزیزہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے ایسا روشن نمونہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اور انسان دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ صفت انج انس بیان کیتی ہے آقا دی، میں 10 سال کیتی ہے آقا دی، کدی مینوں جھڑکایا یا دبایا نہیں، آپ جیا رب نے بنایا نہیں۔